اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ایک ملحد نے یہ اعتراض کیا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے, تو یہ جو بھی اتفاق سے کچھ چیزیں بنتی ہیں بھائی ایسا ہی ہو گئی نا, تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ ویسے ہی ہو گئی وہ. تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو ایک چیز بھی بیکار پیدا نہ کی ہوتی. مثال دیے یہ جو عقل داڑ ہے, بھائی ہم جب ایک داڑیں آخر میں نکلتی ہیں نا بالکل اینڈ میں, یہ جو عقل داڑ ہے یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ چبانے میں کام نہیں آتی. تو اگر خدا ہے تو ایسی داڑھ کیوں نکال رہا ہے جو ایویں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرض کر لو یہ ایویں ہے, فرض کر لو یہ کسی کام کی نہیں. اول تو یہ بات ہی غلط ہے, کسی کام کی نہیں ہے. میری عقل داڑھ نکلی تھی, درد ہوتا تھا, میں نے نکلوا دی تو وہ کھڈا ہو گیا وہاں پہ اور درد بھی ایسے ہونا شروع ہوا, وہ ابھی پھر یہ میں کیا میڈیکل رپورٹیں پیش کروں میں, وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی تھی, اس نے نکال دی. پھر ایک چائنا کا ڈاکٹر تھا, اس سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ ڈاکٹر یہاں کا جو تھا نا وہ دوسری بھی داڑھ نکال رہا تھا. اس ڈاکٹر نے اس کو صحیح, الحمدللہ چائنا والے نے صحیح کر دیا اس کو. اس نے کہا وہ داڑھ بھی نکلوا کے آپ نے غلطی کی. اور اس چائنا کا ڈینٹسٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ یہ عقل داڑھ اتنی اہم ہے, یہ بڑھاپے میں یہی رہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا, باقی ساری داڑھیں شارٹ ہو جاتی ہیں, یہ بڑھاپے میں کام آتی ہے. اور اس نے کہا اگر یہ چبانے میں استعمال نہیں بھی ہو رہی تو یہ بڑھاپے میں جو بتیسی لگتی ہے نا اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بتیسی کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چیز ہونی چاہیے نا. وہ عمر شریف کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. اس کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ایک دولہا جو ہے نا اس کے سر پہ ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, تو کہہ رہے میرے صحرا باندھو, کہہ رہے کہ کیلوں سے ٹھوکوں یہاں پہ تو لٹکانے کی کوئی جگہ تو سلپ ہوگا نا وہ. اللہ اس کی مغفرت کرے, اس نے ہنسایا بہت ہے دنیا کو. تو لیکن میں یہ کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ کامیڈین بنیں, کچھ اور کام کریں, ٹھیک ہے. وہ تو بیچارہ آخری وقت بھی اس کا اچھا تھا, قبر آخرت کی باتیں تھیں, داڑھی بھی رکھ لی تھی, لیکن آپ کو کامیڈین بننے کی میں ترغیب بہرحال نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے, اب اس کے کلپ آ رہے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے, شارٹ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے. تو کہنا مجھے دولہا نا ٹنڈ, بہت پہلے دیکھا تھا کلپ, دولہا کی ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, کہہ رہے میرے صحرا باندھو, کہہ رہے کہ کیلوں سے ٹھوکوں یہاں پہ. یہ بات کس پہ شروع کر رہے, داڑھ. ہاں تو داڑھ جو آپ کے بڑھاپے میں ڈاکٹر بتیسی لگاتے ہیں اس کو ٹکانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا, کیلوں سے تھوڑی ٹھوکیں گے وہاں پہ. تو عقل داڑھ اس کو سپورٹ کرتی ہے. خیر یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے. میں فرض کر رہا ہوں وہ بالکل کیا ہے, فضول ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کی باڈی میں کچھ فضول قسم کی بھی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر کسی نے بنایا ہوتا تو ایک بھی فضول چیز پیدا نہ کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, تو جب یہ بغیر خدا کے انسان بنا ہے اگر, تو یہ دانت منہ کے اندر ہی کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہڈیاں جو نکل رہی ہیں اتنی مضبوط, یہ ہاتھوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ اور اس کے بیچ میں زبان کیوں ہے؟ اور ایسی زبان ہے کہ بالکل دانتوں کے سائز سے بڑی زبان ہے, لیکن دانتوں کے نیچے آتی نہیں ہے. میں کتنی سپیڈ سے بول رہا ہوں نا, ایسا لنگس کے اندر اور حلق میں اللہ نے زبان کو فٹ کیا ہے کہ کتنی سپیڈ سے آدمی گھما رہا ہے, دانت ٹچ بھی ہو رہے ہیں آپس میں, لیکن زبان کبھی کبھار ہوتا ہے غلطی سے نیچے آ جاتی ہے, لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی. یہ زبان پھر یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ خود سے بنی ہوتی تو زبان گھٹنے سے نکل رہی ہوتی, آنکھ ایک اتفاق سے ادھر ہوتی, بعض لوگوں کی آنکھ ہاتھ میں ہوتی, وہ پائپ کے ساتھ ٹچ کر کے گھوم رہے ہوتے. آنکھیں کھوپڑی میں کیوں لگی ہیں؟ دونوں آنکھوں کو دیکھو, 2 کیمرے ایڈجسٹ کرنا, ایسی سیٹنگ کے ذرا سی آنکھوں کی پتلیوں کا جو فاصلہ ہے یہ 0.001% بھی اس میں یعنی ملی میٹر اگر فرق پڑ جائے نا تو بھینگا ہو جاتا ہے انسان. ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسا ورنیل کیلیپر استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے عام اسکیل استعمال نہیں ہوتے. ہم وہ 9th کلاس میں پڑھے ورنیل کیلیپر کہ بہت زیادہ یعنی بالکل اس کے سیم ہو.
تو اتنا سیم فاصلہ کہ آپ جب یوں دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں پتلیاں کا فاصلہ, ورنہ ہونا یہ چاہیے میں جب ادھر دیکھوں تو ایک آنکھ پہلے چلے گئی, دوسری تھوڑی بعد آ رہی ہے. پہلے وسیم بھائی 4 نظر آئے, جب ادھر کو آئے تو 2 ہو گئے, پھر 1 ہو گئے, آخر میں پتا ایک آدمی آیا مجھ سے ملنے. سارا دن یہی چلتا رہتا. میں ادھر دیکھ رہا ہوں, دونوں پتلیاں اسی فاصلے کے ساتھ ادھر جا رہی ہیں, پھر دونوں. او بھائی ایسی ایڈجسٹمنٹ یار یہ خود بخود کیسے ہو گئی؟ ناممکن ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ کہہ رہے کیا میں نے تیرے دو آنکھیں نہیں بنائی, دیکھتا نہیں ہے ان کو, ولسانا تیری زبان نہیں بنائی, وشفتین تیرے ہونٹ نہیں بنائے. ہونٹ انسان میں کیسی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, ناک, آئی بروز, یہ آئی بروز خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, پلکیں خوبصورتی بھی پیدا کر رہی ہیں, لیکن بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں. یہ آنکھوں میں یہ جو بلیک پلکیں ہیں آنکھوں میں روشنی کو گھسنے سے بچاتے. آپ نے دیکھا ہو جن کی پلکیں سفید ہو جاتی ہیں اکثر وہ بار بار نا آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں, وہ یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے روشنی کو, کالا کلر جذب کر لیتا ہے نا روشنی کو, تو یہ جذب کر رہی ہے روشنی کو. اگر یہ سفید ہو جائے نا تو آپ بار بار آنکھوں کو آپ یعنی جیسے دھوپ میں آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ہو جائے. ایک ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ایک چیز میں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ایک آنت ہوتی ہے نا اپینڈکس کی آنت جو درد ہو جاتا ہے یہ اہم ہی ہے. او بھائی اگر یہ اس کی دلیل ہے کہ کسی نے نہیں بنایا تو سینکڑوں آنتوں کا ایک فنکشن نظر آ رہا ہے اور وہ معدے کے اندر فٹ ہوئی ہوئی ہیں. پہلے چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اور جیسے ہی میں تو ہمارے کوئی رشتہ دار بیمار ہو گئے تھے نا, ان کے یہ جو ہوتا ہے نا لبلبا, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو مجھے پھر ڈاکٹر نے پورا ڈائیگرام بنا کے دکھایا جو علاج چل رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کو ہوا کہ, انہوں نے کہا یہ ہوا ہے پیشنٹ کو. کیا خاندانی نظام ہے یار, جب بھی کوئی تیل والی چیز ہم کھاتے ہیں کیسے پتا اسی وقت تیزاب کا قطرہ پھینکتا ہے. پتے کو پتہ چل گیا مفتی صاحب طارق مسعود کے پتے کو, آج مفتی صاحب نے پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے پھوڑے ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کتنے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, کہاں پھوڑ رہا ہوں بیٹھ. ISI کو نہیں پتا ہوتا, خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتا, موساد کو نہیں پتا, را کو نہیں پتا, پتے کو پتا ہے یار. پتے کو پتا ہے 2 پراٹھے کھائیں آج ایک قطرے سے کام نہیں چلے گا. 2 تیزاب کے 2 قطرے پھینکو ورنہ یہ پراٹھا مار دے گا مفتی صاحب کو. وہ اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ تیزاب اتنا زہریلا تیزاب ہے کہ آپ وہ کھا کے دیکھو تو ویسے ہی مر جاؤ آپ. وہ ڈائریکٹ جا کے پراٹھے پہ ہی لگے گا جا کے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں جب تیل والی چیزیں کھاتے ہیں تیزاب نکلتا ہے ورنہ نہیں نکلتا. ایسا سیٹنگ, یہ پتا خدا کی قسم خود بخود یہ پتا بنا کیوں, اسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیوں ہوا جہاں جا کے ڈائریکٹ پراٹھے پہ لگ رہا ہے, اور اس کو پراٹھے پہ ہی جا کے کیوں لگ رہا ہے, دال چاول پہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ اس کو پتا ہے دال چاول پہ نکلا تو گلا دے گا. پراٹھے کو گلانے کے لیے پتا چاہیے, تو کہتے ہیں نا جگر چاہیے, جگر نہیں چاہیے پتا چاہیے. پراٹھا کھانے کے لیے جگر چاہیے. ہر آدمی کا کام پراٹھے کھانا, ڈبل روٹی اور پاپوں پہ ہماری نئی جنریشن آ گئی. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے, جگر. تو لیکن پراٹھے کو ہضم کرنے کے لیے جگر نہیں, پتا چاہیے. آئی بات سمجھ میں, پتا چاہیے. تو خیر, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ ناک یہاں کیوں لگی ہوئی ہے. ہم کھاتے ہیں تو اللہ نے وہی ناک کا انتظام کیا ہوا ہے, فوراً اسمیل بتا دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیز, ورنہ پہلے سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا, وہاں سے سونگھوا کے لاتے کہ بدبو تو نہیں آ رہی اس میں. پھر ٹیمپریچر چیک کرنے کا ڈپارٹمنٹ الگ. ہمارا ہاتھ بتا دیتا ہے کتنا گرم ہے, یہ زبان پہ رکھنے کا ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ بتاتا ہے ہمیں. ورنہ پہلے ہاتھ وہ الگ الگ چیزیں مشینیں پیدا ہوتی ہیں, ہر چیز ایسی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں, جو آلات کھانے کے لیے چاہیے نا وہ ترتیب سے لگے ہوئے ہیں. ہم ہاتھوں سے پراٹھا توڑتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے نا. تو اللہ نے کہا یہی ہاتھ تمہیں بتائیں گے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے. اس کے لیے الگ کوئی یہ نہیں کہ گھٹنے میں اللہ نے کوئی الگ سے مشین فٹ کی ہوئی ہو کہ ہاتھ سے پراٹھا اٹھار کے پہلے وہاں لے کے جاؤ دیکھو کیا ٹیمپریچر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, توڑنا تو ہاتھ سے ہی ہے. تو اللہ نے کہا تمہاری انگلیوں کے پورے ہی بتائیں گے تمہیں. آئی بات سمجھ میں. کھانا زبان سے
اب زبان کیا کرتی ہے, وہ جو لعاب نکلتا ہے نا نشاستہ, اب میڈیکل سائنس کی زبان تو میں نہیں جانتا, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر نہ بھی بتائیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ چیزیں. یہ تو آج لوگوں نے ایک چیز بنا لی, ڈاکٹروں کے حوالے سے بات کر رہا ہے. بھائی یہ تو خود پاگل سے ایک صاحب کہنے لگے پانی کس وقت پینا چاہیے, ڈاکٹروں نے کہا. میں نے کہا ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کی جسم خود بتا دے گا پانی کس وقت. ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھ, شادی کب کرنی ہے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو. ابے تمہاری باڈی بتاتی ہے کہ کب کرنی ہے, یہ تو ابا سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے, ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں. ابا سے پوچھ رہے ہیں ابا میں شادی کر لوں. بھائی ابا اگر ابا ہوگا بولے گا بیٹا یہ تو تجھے پتہ ہے تجھے کتنی ضرورت ہے. تو ابا کو روکنے کا بھی اس لیے حق نہیں ہے شادی سے بچوں کو. تو اب دیکھو کہ ہم زبان جو ہے وہی کیا اسی نے نکالنا ہے نا, کہ وہ لعاب جو نکلے گا جو ہضم کرے گا, لعاب شامل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے, تو وہی زبان آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ کڑوا ہے میٹھا ہے, تاکہ اس چبانے کے پروسیس کے دوران کھانے کے مزے بھی آپ ساتھ ساتھ لیتے رہو. یعنی دانت چبا بھی رہے ہیں, یہ ضروری ہے چبانا, زبان تھوک نکال کے اس کھانے کو ہضم کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی, یہ بھی ضروری تھا. اب یہ نہیں ہے کہ لذت کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو, پراٹھا مزے کا کتنا ہے, بریانی مزے کی کتنی ہے, وہ الگ پارٹ ہو جو وہاں رکھو پراٹھے کو تھوڑی دیر مزہ آ رہا ہے, واہ 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 کیا مزے کا پراٹھا ہے, اب کھا لو اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ بریانی کتنی خوشبودار ہے, بریانی کی خوشبو بتانے کے لیے یہاں پیچھے سے ایک چیز نکلی ہوئی ہے نل کی, تو پہلے بریانی کو وہاں لاؤ خوشبو, واہ یار بڑی مزے کی بریانی, ہاں بھائی خوشبو پاس ہو گئی بہت مزہ آ رہا ہے, اب نکالو بریانی کو الگ سے, اب چبا کے نا 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 نا, جیسے یہاں لے کے جاؤ گے ناک بتائے گی واہ 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 بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی. 15 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. وہ دیکھ لے کے گھومتا تھا یہاں, 15 مسالوں سے. یہ 2006 کی بات ہے, نیو کراچی میں رہتا تھا تو روزانہ گھومتا تھا ریڈی پہ نا, 15 مسالوں سے. میں لیتا ہی نہیں تھا کہ 5 روپے کی کیا ہوگا یار, وہ بار بار نا 15 مسالوں سے نہیں 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. میں نے کہا یار روز گزرتا ہے, ایک دن ٹرائی کرو نا. تو صرف 16 مسالے ہی تھے اس میں, کہیں کہیں 2-4 چاول مجھے اس میں نظر آ گئے, وہ 16 مسالے ہی تھے, جھوٹ نہیں تھا. تو اب سونگھنے کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہوتا, ہم یہاں سے سونگھا کے لے کے اللہ نے ناک یہاں لگا دی, اسی سے خوبصورتی بھی ہے جسم کی, آپ کے فیس کی خوبصورتی ہے اس سے. ایک پارٹ سے درجنوں کام لیے جا رہے ہیں, تو وہ کام ایک ہی, آپ کی ناک سونگھنے کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی چہرے میں بیوٹی کا کام بھی دے رہی ہے, آپ کی آنکھیں خوبصورتی کا کام بھی دے. آنکھوں پہ تو کتنی شاعری ہوتی ہے, شاعروں کے ساری محبوبہ کی شاعری آنکھوں سے شروع ہو کے آنکھوں پہ ختم. حالانکہ آنکھ سیٹنگ کے لیے پیدا نہیں کی ہے, عاشقوں کو پھنسانے کے لیے پیدا نہیں کی ہے, دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے. لیکن ہمارا رب یہ آنکھیں ہمارے ہاتھ میں بھی لگا سکتا تھا, ہم یوں کر کے دیکھتے. خدا نے کہا نا 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 نا, اس سے تمہیں رشتوں میں مشکلات کا سب یہ بن سکتی ہے. آنکھیں تمہاری کھوپڑی میں فٹ کروں گا, یہ آنکھیں دیکھنے کا کام بھی دیں گی اور لوگوں کو لٹو کرنے کا کام بھی دیں گی. یہ لٹو بھی کرائیں گی, اسی پہ لوگ عاشق ہوں گے محبوباؤں کی, اسی پہ. اتنی آنکھوں میں اللہ نے بیوٹی رکھی ہے. ہمارے فرماتے تھے کہ اگر بھینس کو نقاب اڑا دو نا, صرف آنکھیں کھول دو, لوگ اس کو نمبر دینا شروع کر دیں گے موبائل. اگر بھینس کو آپ چھپا دیں, نقاب پہنا دیں, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں اور باقی سب اندھیرے میں نا, تو کتنی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں نا بھینس کی. لوگ کہیں گے یار کیا پلکیں ہیں اور سیٹنگ. ایسا اللہ نے آنکھوں میں حسن دیا. وہ آنکھیں اللہ نے کہاں کر دی, کھوپڑی میں فٹ کر دی. وہ دیکھنے کا کام بھی دے رہی ہیں, زینت کا کام بھی. تو یہ فٹنگ بننا کتنا عجیب ہے بھائی. یہ آنکھ بن نہیں سکتی, اگر یہ انگلیوں میں بھی لگی ہوتی نا پھر بھی نہیں خود بخود بن سکتی تھی. اس کا بننا, پھر 2 آنکھوں کا بننا, 2 کا ایڈجسٹ ہونا, پھر ایسی جگہ پہ فٹ ہونا کہ دیکھنے کا کام بھی دے اور حفاظت بھی اس کی ہو سکے اور خوبصورتی بھی پیدا کرے آپ کی باڈی میں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, خوبصورت بنایا ہے, خوبصورتی کا کام بھی. پھر آئی بروز, پھر اس کے اوپر پلکوں کا سجانا. اگر اس میں آپ کو ایک داڑھ سمجھ میں نہیں آ رہی
تو آپ بولو بھائی ہو سکتا ہے سائنسدان ابھی تک یہاں تک پہنچے ہوئے نہ ہوں, لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. تو ایک داڑھ کی بیس پہ, ایک اپینڈکس کی ایک آنت جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بنی ہے, اس کی بیس پر اگر ہم خدا کا انکار کریں گے تو پھر اس سے بڑے اعتراضات ہم پر کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر یہ کمبخت تیری یہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا کہ یہ عقل داڑھ کیوں نکلی ہے, یہ اپینڈکس کی نس کہاں سے آ گئی. یہ تیری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ داڑھیں خود بخود بن کے کھوپڑی کے اندر, منہ کے اندر فٹ ہو گئی, اور اس کے پیچھے زبان فٹ ہو گئی, اور اس کی آنکھیں فٹ ہو گئی, اور اتنا مغز اس کے اندر اتنی لائنیں ہیں. یار آپ نے پنکھے والوں کو دیکھا ہے نا, وائرنگ کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, پنکھے کی وائرنگ دیکھو نا, باریک باریک تاروں کو لپیٹ رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے. کبھی خود ہی لپٹی ہیں پنکھے کی تاریں؟ پنکھے کی تاروں کا کی لپٹنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ہمارے مغز میں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں. یہ پوری لائنیں جن میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, بلڈ چلتا ہے, اتنی سی لائن ذرا سی بلاک ہو جائے, دیکھو جو باریک پائپ ہوتا ہے اس کے بلاکیج کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنے آپ کو کوئی بہت باریک پائپ لے کر آیا, بولو بھائی یہ تو تھوڑی ایک دفعہ پانی گزاروں گا کائی جم جائے گی, فوراً یہ بند ہو جائے گا. خدا نے اتنی باریک لائنیں, پائپ لائنیں بچھائی ہیں, کہتے ہیں یہاں سے لے کے جاؤ چاند سے گھما کے زمین پہ لے آؤ ان کو, اتنی بڑی ہیں. اور ان لائنوں کو فٹ کر کے ایسا فٹ کیا کہ ایک لائن دوسری لائن میں گھس بھی نہیں رہی ہے, اور فٹ کر کے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیا, اور اس کے اوپر ایک مضبوط خول چڑھا دیا. اگر یہ کائنات خود سے بنی ہوتی, کھوپڑی میں کھوپڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی. اب دیکھو عمر شریف اس کی کھوپڑی میں کیلیں ٹھوکنے کے لیے تیار ہو گیا. پتہ ہے بھائی کھوپڑی کیا ہے؟ مضبوط چیز ہے نا. دماغ پہ کتنی چوٹیں لگتی ہیں, گیند آ کے لگ گئی, پتھر آ کے لگا, لیکن مغز تک نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہیلمٹ ہے جو اللہ نے آٹومیٹک ہیلمٹ ہماری بنا دیا ہے. اب ہم دوسرا جو ہیلمٹ پہنتے ہیں نا, وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کے لیے پہنتے ہیں, وہ اس ہیلمٹ کو بچانے کے. اور گنجے کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اس کا ویسے ہی ہیلمٹ نظر آ رہا ہے. معذرت کے بھائی کوئی بغیر بالوں کے ہو, یہ ناراض نہیں ہونا. دیکھو گنجوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک قدرت کی طرف سے, وہ ٹھیک ہے قدرت کی, ایک ہوتے ہیں جو خود ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں نا ہر وقت. مجھے ان پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تو زینت, بالوں کو زینت کے طور پہ, لیکن بہت سے دیندار بھی کراتے ہیں, کوئی یہ نکال دینا ہوئے, پھر بہت سے دیندار نیک لوگ ہیں کریں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. اتنا سا لفظ ہی نکالنا, تو یہ میں اس لیے ریکارڈ نہیں کرنے دیتا. کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں, دینداروں کا مذاق اڑ جاتا ہے. بہت سے نیک لوگ ہیں وہ جو ٹرینڈ کرا کے, ان کو مزہ آتا ہے, وہ ہوا لگتی ہے, کہتے ہیں یار اس میں ان کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے. تو ایک آدمی جوتوں کی دکان پہ گیا نا بیوی کا سینڈل لینے کے لیے, تو چیک کر کے دیکھ رہا ہے یوں کر کے کتنا زور سے لگتا ہے. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے لگے گا تو مجھے ہی نا بعد میں, تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں. تو کیسا عجیب نظام ہے. تو ان سے سوال یہ کرو کہ بھائی اپینڈکس کی وجہ سے تو کہہ رہے خدا نہیں ہے, اور عقل داڑھ کا, اور بھی بہت سی کائنات میں ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ. تو اب یہ نہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز کا نہیں پتہ تو ہم ایسی باتیں شروع کر دیں کہ اس سے بڑے اعتراضات ہمارے اوپر شروع ہو جائیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہوتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.